السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب الحسامی صفحہ نمبر 16 اور شروع کرتے ہیں عبارت۔ تو آپ نے کتاب کھول لی؟ جی، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والثانی اتصال الفرع بما هو سبب محض ليس بعلة وضعت له كاتصال زوال ملك المتعة بألفاظ العتق تبعا لزوال ملك الرقبة، وإنه يوجب الاستعارة الأصل للفرع والسبب للحكم دون عكسه، لأن اتصال الفرع بالأصل في حق الأصل في حكم العدم لاستغنائه عن الفرع، وهو نظير الجملة الناقصة إذا عطفت على الكاملة توقف أول الكلام على آخره لصحته وافتقاره إليه، فأما الأول فتام في نفسه لاستغنائه عنه۔ پیارے بچوں، صاحب کتاب نے اتصال سببی کی دو قسمیں کی تھی۔ ایک اتصال الحکم بالعلہ، اس سے فارغ ہو گئے صاحب کتاب، اور دوسری قسم اب یہاں سے شروع کرتے ہیں، یعنی اتصال الحکم بالسبب۔ تو یہ دوسری قسم شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں والثانی اے النوع الثانی، دوسری والی قسم اتصال سببی کی وہ کون سی ہے؟ اتصال الفرع بما ہوا سبب محض، اتصال فرع کا اتصال اس سے جو کہ سبب محض ہو۔ کیا ہو؟ سبب محض، سبب کے ساتھ محض کی قید لگا کر صاحب کتاب نے علت کو خارج کر دیا ہے، کیونکہ کبھی سبب سے علت مراد ہو جاتی ہے، تو یہ محض کی قید لگا کر یہ بتا دیا کہ یہ علت کو شامل نہیں ہے، یہاں پر سبب بول کر علت مراد نہیں ہو سکتا۔ یہ تو محض کی قید لگا کر علت کو خارج کر دیا، پھر صاف لفظوں میں بھی علت کی نفی کر دی اور کہا لیسا بعلت وضعت له، کہ وہ سبب محض ہے، وہ ایسی علت نہیں ہے جو حکم کے لیے وضع کی گئی ہو، بلکہ یہاں سبب سے مراد سبب محض ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر دوسری قسم کیا ہے؟ اتصال الفرع بما ہوا سبب محض۔ فرع یعنی حکم کا اتصال سبب محض سے، اور پہلی قسم تھی اتصال الحکم بالعلہ، حکم کا اتصال علت سے۔ سبب اور علت میں فرق یہ ہے بچوں، اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، آج پھر ذکر کر دیتے ہیں کہ علت حکم کے لیے موضوع ہوتی ہے اور حکم علت کی طرف علت ہی سے ثابت ہوتا ہے، یعنی حکم علت کی طرف وجوداً بھی منسوب ہوتا ہے اور وجوباً بھی منسوب ہوتا ہے۔ وجوداً منسوب ہونے کا مطلب کہ حکم نہیں پایا جائے گا مگر علت کی بنا پر، اور حکم واجب ہوگا تو علت ہی سے واجب ہوگا، تو حکم کا وجوب اور وجود دونوں منسوب ہوتے ہیں علت کی جانب۔ رہا سبب، تو سبب کی جانب کوئی بھی حکم منسوب نہیں ہوتا ہے، نہ وجوداً نہ وجوباً، سبب صرف اور صرف مفضی الی الحکم ہوتا ہے۔ اب جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ سبب اور علت کے درمیان فرق کیا ہے، تو اب
آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سبب و مسبب کے درمیان اتصال کس طرح کا اتصال ہے، اس کو مثال سے سمجھیے۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنی باندی سے کہا انتی حرتن، یا کہا اعتقتکی، یعنی تو آزاد ہے، یا کہا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو یہاں پر انتی حرہ، حرہ اور اعتقت یہ الفاظ عتق سے ہیں۔ کس سے ہیں؟ الفاظ عتق سے۔ تو اس باندی کا ملک رقبہ زائل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یعنی انت حرتن اعتقت کہنے سے یہ پوری باندی آزاد ہو جائے گی۔ اب ملک رقبہ اولاً زائل ہوا، اور ظاہر بات ہے آزادی کے جو الفاظ ہیں، اعتاق کے جو الفاظ ہیں، وہ زوال ملک رقبہ ہی کے لیے موضوع ہیں۔ تو یہ آزادی کے الفاظ زوال ملک رقبہ کے لیے تو علت ہیں کہ جب آزادی کے الفاظ پائے جائیں گے زوال ملک رقبہ ہو جائے گا، اور زوال ملک رقبہ تبھی ہوگا جبکہ آزادی کے الفاظ کوئی بولے گا۔ تو الفاظ عتق سے اولاً باندی کا ملک رقبہ زائل ہوگا، اور ملک رقبہ کے واسطے سے ملک متع زائل ہوگا، ملک وضع۔ یہ تو جانتے ہیں بچوں، ملک وضع، ملک متع، جی۔ تو عتق کا لفظ سبب ہے ملک متع کے زوال کے لیے۔ کس کے لیے؟ مفضی، دیکھو سبب محض ہے۔ عتق کا کوئی بھی لفظ ہو وہ ملک متع کے زوال کے لیے سبب ہے، اور ملک متع کا زوال مسبب ہے، کیونکہ عتق کا لفظ ملک متع کے زوال کی طرف مفضی ہے کہ ہم لفظ عتق سے ملک متع کے زوال تک پہنچ جاتے ہیں۔ مفضی ہے۔ ملک متع کے زوال کے لیے یہ لفظ وضع نہیں ہوا، چاہے وہ اعتقت کی ہو یا انت حرہ ہو، یہ ملک متع کے زوال کے لیے موضوع نہیں ہے۔ وضع تو ہوا ہے لیکن ملک رقبہ کے زوال کے لیے، لہذا عتق ملک رقبہ کے زوال کے لیے تو علت بنے گا۔ البتہ عتق کے لفظ نے ملک رقبہ کے زوال کے واسطے سے ملک متع کے زوال تک پہنچا دیا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اس لیے عتق کو ملک متع کے زوال کے لیے سبب کہیں گے، اور چونکہ سبب ہے اور علت نہیں ہے، سبب محض ہے نا، علت نہیں ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ عتق ملک متع کے زوال تک ہمیشہ پہنچ جائے۔ سبب ہے محض، علت نہیں ہے۔ علت تو ہمیشہ اپنے حکم اور معلول تک پہنچائے گی، اور یہ سبب محض ہے۔ تو اس سے ہم یہاں پر تو باندی کے اندر تو ہم لفظ عتق سے یا الفاظ عتق سے ملک متع کے زوال تک پہنچ گئے، لیکن سبب محض ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت یہ ملک متع کے زوال تک پہنچائے، تو ہمیشہ ملک متع کے زوال تک نہیں پہنچائے گا۔ جیسے میں مثال دوں، آپ اپنی باندی سے کہیں کہ تو آزاد انت حرہ، تو یہاں پر یا اعتقت کی کہا تو یہاں پر عتق ملک متع کے زوال تک پہنچائے گا، اور غلام سے کہیں اعتقت کا تو وہاں پر ملک رقبہ کا تو زوال ہوگا لیکن ملک متع کے زوال تک وہاں نہیں پہنچائے گا۔
بات سمجھائی؟ ہاں اتنا ضرور ہے کہ لفظ عتق یا کوئی بھی الفاظ عتق سے کوئی بھی لفظ ہو وہ ملک رقبہ کے زوال تک یقینی طور پر پہنچائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عتق ملک رقبہ کے لیے تو علت ہے، لیکن ملک متعہ کے زوال کے لیے سبب ہے۔ اور ملک متعہ کا زوال طلاق سے ہوتا ہے، یعنی طلاق جیسے الفاظ ملک متعہ ہی کے لیے موضوع ہیں۔ تو گویا کہ انت حرتن سبب ہوا اور انت طالقن یہ اس کا مسبب ہو جائے گا، کیونکہ طلاق تک پہنچا رہا ہے نا، طلاق ہی سے تو مل کے متعہ زائل ہوتا ہے۔ تو انت حرتن سبب ہو گیا اور انت طالق اس کا مسبب ہوا۔ لہذا اگر کوئی اپنی بیوی کو انت حرتن کہے اور انت طالقن مراد لے تو صحیح ہے، کیونکہ سبب بول کر مسبب مراد لے رہا ہے اور یہ درست ہے۔ لہذا بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے اپنی باندی کو انت طالق کہا اور انت حرتن مراد لیا، یعنی مسبب بول کر سبب مراد لیا، تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ سبب و مسبب کے درمیان اتصال والی جو قسم ہے اس قسم میں استعارہ صرف اور صرف ایک طرف سے درست ہے، یعنی سبب بول کر مسبب مراد لینا تو صحیح ہے، کیونکہ مسبب اپنے ثبوت میں سبب کا محتاج ہوتا ہے۔ تو مسبب کی طرف سے سبب کے ساتھ اتصال موجود ہے، لیکن مسبب بول کر سبب مراد لینا صحیح نہیں، کیونکہ سبب مسبب کا محتاج نہیں ہوتا ہے، بلکہ سبب مسبب سے بے نیاز ہوتا ہے، مستغنی ہوتا ہے۔ جب وہ بے نیاز و مستغنی ہے تو سبب کی طرف سے مسبب کے ساتھ اتصال بالکل معدوم ہے، منفی ہے۔ جب اتصال ہی نہیں ہوا، لہذا مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے۔ بچوں ہماری گفتگو سمجھ میں آئی؟ خلاصہ یہ نکلا کہ یہاں پر سبب اور مسبب کے درمیان ایک طرف سے احتیاج ہے، یعنی مسبب تو اپنے وجود و ثبوت میں سبب کا محتاج ہے، لیکن سبب اپنے وجود و ثبوت میں مسبب کا محتاج نہیں۔ تو احتیاج ایک طرف سے ہے اور دوسری طرف سے احتیاج نہیں ہے۔ مسبب کی طرف سے احتیاج ہے تو سبب بول کر مسبب مراد لینا صحیح ہے، اور سبب کی طرف سے احتیاج نہیں ہے تو مسبب بول کر سبب مراد لینا صحیح نہیں ہوگا۔ یہ پیارے بچوں یہ احناف کے نزدیک ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جگہ پر بھی استعارہ جانبین سے جائز قرار دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں انتی حرتن کسی نے کہا تو اس سے انت طالقن کہنا بھی مراد لینا بھی جائز، اور انت طالق یعنی کسی نے اپنی بیوی سے انت حرہ کہا تو اس سے انت طالق مراد لینا بھی صحیح، اور کسی نے اپنی باندی سے انت طالق کہا تو اس سے انت حرتن بھی مراد لینا صحیح ہے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر تو اتصال ہے نہیں جانبین سے، تو یہ جائز کیسے قرار دیا؟ تو ان کی بنا کچھ اور ہے۔ انہوں نے اس کی بنا جو استعارہ جانبین سے یہاں پر درست قرار دے دیے نا انہوں نے اس کی بنا اتصال معنوی پر رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر اتصال معنوی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں، اتصال معنوی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انت حرہ ہو، یعنی الفاظ عتق ہوں یا الفاظ طلاق، یہ سب کے سب آپس میں ایک معنی شرعی میں دونوں مشترک ہیں،
اور معنی شرعی کیا ہے؟ اسقاط، کہ جس طریقے سے الفاظ عتق سے اسقاط ملک رقبہ ہوتا ہے، ایسے ہی الفاظ طلاق سے اسقاط ملک متعہ ہوتا ہے۔ تو معنی اسقاط میں دونوں مشترک ہیں، اس لیے اس اشتراک کی وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ اشتراک ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ رجل شجاع اور اسد دونوں معنی شجاعت میں مشترک ہیں، تو اس اشتراک کی وجہ سے انہوں نے جانوین سے استعارہ کو جائز قرار دے دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ ہاں، ہمارے نزدیک یہاں پر جہاں پر اتصال السبب بالمسبب ہو، یا اتصال الفرع یعنی اتصال المسبب بالسبب ہو، یعنی اتصال الحکم بالسبب المحض ہو، ہمارے نزدیک جانبین سے استعارہ جائز نہیں ہوگا، صرف جانب واحد سے استعارہ جائز ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اعتراض کرے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انی ارانی اعصر خمرا، میں نے دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، تو اس آیت کریمہ میں خمرن کا ذکر ہے۔ آپ جانتے ہیں بچوں، شراب کو نچوڑا نہیں جاتا ہے، انگور کو نچوڑا جاتا ہے اور اس سے شراب بنتی ہے۔ تو یہاں پر خمرن بولا گیا ہے اور مراد ہے عنبن۔ کیا مراد ہے؟ عنب۔ آپ جانتے ہیں کہ انگور یہ شراب کا سبب ہے اور شراب اس کے لیے مسبب ہے۔ تو ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ اتصال الحکم بالسبب جہاں پر ہوگا وہاں پر جانب واحد سے اتصال درست ہوگا، جانبین سے اتصال درست نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر سبب بول کر، وہ مسبب بول کر، یعنی خمر مسبب ہے اور عنب اس کا سبب ہے، تو مسبب بول کر یہاں پر سبب مراد ہے آیت کریمہ میں۔ تو یہاں پر مسبب بول کر سبب مراد ہو گیا، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہاں پر اتصال جانب واحد سے ہوگا؟ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ جواب کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ سبب ایک ہوتا ہے سبب محض، جس کا کام صرف افضا ہوتا ہے، یعنی وہ مفضی الحکم ہوتا ہے، حکم اس سے متصل نہیں ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی مسبب ہوتا ہے جو اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سبب کے ساتھ خاص، یعنی سبب اور مسبب کے درمیان اختصاص ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی سبب ہوتا ہے کہ سبب اور مسبب کے درمیان اختصاص ہوتا ہے، مسبب اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوتا ہے کہ اس کا صرف وہی سبب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سبب نہیں ہے۔ تو جہاں پر اختصاص ایسا ہو تو گویا کہ وہاں پر ایک طرح سے معنی علیت پا لیا گیا۔ کیا پا لیا گیا؟ معنی علیت کے، جس طریقے سے علت سے اس کا حکم ثابت ہوتا ہے اور حکم کا ثبوت صرف علت سے ہوتا ہے، بالکل جہاں پر اختصاص سبب مسبب کا اختصاص سبب سے ہو تو وہاں پر بھی یہی بات جاری ہوگی۔ یہاں پر بھی دیکھیے انی ارانی عاصر و خمرن میں شراب کسی دور میں، اس دور میں صرف اور صرف انگور سے بنتی تھی، انگور ہی اس کا سبب تھا، تو شراب مختص تھی انگور کے ساتھ۔ اس اختصاص کی وجہ سے گویا کہ اس کے اندر معنی علیت ہو گیا پیدا۔ جب معنی علیت پیدا ہوا تو اب یہاں پر سبب بول کر مسبب بھی مراد لینا صحیح ہے اور مسبب بول کر سبب بھی مراد لینا صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ ہم نے تقریر کی، اب ہم اپنی تقریر کے بعد مصنف کی عبارت کا ترجمہ کر دیتے ہیں اور آپ ہماری تقریر کو مصنف کی عبارت سے اس کا ملان کریں، کس حد تک مصنف کی عبارت ہماری تقریر پر منطبق ہوتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والثانی اے النوع الثانی، یعنی دوسری قسم اتصال الفرع بما ہوا سبب محض۔ دوسری قسم کیا ہے؟ فرع کا اتصال۔ فرع سے مراد وہی حکم، کیونکہ حکم فرع ہوتا ہے اور علت یا جو سبب ہوتا ہے وہ اس کے لیے اصل ہوتا ہے، اس لیے یہ سبب کے لیے لفظ اصل استعمال کریں گے اور حکم کے لیے لفظ فرع استعمال کریں گے۔ دوسری قسم ہے
فرع کا اتصال یعنی حکم کا اتصال اس سے جو سبب محض ہو، ایسی علت نہ ہو جو اس حکم کے لیے موضوع ہو، جیسے زوال ملک متعہ کا اتصال الفاظ عتق کے ساتھ تابع ہو کر زوال ملک رقبہ کے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو الفاظ عتق یہ زوال ملک متعہ کے لیے سبب محض ہیں، کیونکہ زوال ملک متعہ وہ تابع ہے زوال ملک رقبہ کے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جہاں پر اتصال الفرع بما ہوا سبب محض ہو تو ہم بتا چکے ہیں کہ ایسی صورت میں جانبین سے احناف کے نزدیک استعارہ جائز نہیں ہوگا، استعارہ صرف جانب واحد سے ہوگا، یعنی مسبب بول کر سبب تو مراد لیا جا سکتا ہے لیکن سبب بول کر مسبب مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَإِنَّهُ يُوجِبُ اسْتِعَارَةَ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ، یعنی یہ دوسری والی جو قسم ہے یہ اصل کا استعارہ فرع کے لیے تو واجب کرے گا، واجب کا مطلب جائز قرار دے گا، یعنی یہ اس بات کی کو جائز اور روا قرار دے گا کہ اصل کا استعارہ فرع کے لیے کر لیا جائے۔ وَالسَّبَبْ لِلْحُکْم، اور سبب کا استعارہ حکم کے لیے کر لیا جائے، اور اس دون عکسی اس کا الٹا نہ کیا جائے، یعنی حکم کا استعارہ سبب کے لیے نہیں ہو سکتا، فرع کا استعارہ اصل کے لیے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وجہ لأن اتصال الفرع بالاصل فی حق الاصل فی حکم العدم، کیونکہ فرع کا اتصال یعنی حکم کا اتصال اصل یعنی سبب کے ساتھ فی حق الاصل، اصل مراد لینے کے حق میں، حکم کے ذریعے اصل مراد لینے کے حق میں فی حکم العدم، عدم کے حکم میں ہے نہ کے درجے میں ہے۔ گویا کہ فرع کا اتصال اصل کے ساتھ اس سلسلے میں کہ اصل مراد لیا جائے فرع بول کر، تو اس سلسلے میں فرع کا اتصال اصل کے ساتھ عدم کے حکم میں ہے، یعنی گویا کہ وہاں پر اتصال ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ لاستغنائه عن الفرع، کیونکہ سبب اپنی فرع سے بے نیاز ہوتا ہے، اس کو اپنے ثبوت میں فرع کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ فرع کو یعنی مسبب کو اپنے ثبوت میں سبب کی ضرورت ہے۔ تو مسبب تو جڑا ہوا ہے سبب سے، لیکن سبب مسبب کے ساتھ متصل نہیں ہے، تو ایک جانب سے اتصال ہے، ایک جانب سے اتصال نہیں ہے، اس لیے جانب واحد ہی سے صرف استعارہ جائز ہوگا۔ لہذا سبب بول کر، سبب محض بول کر مسبب تو مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن مسبب بول کر سبب محض مراد نہیں لیا جا سکتا۔ لہذا اگر کسی شخص نے اپنی عورت سے کہا انتی حرہ، تو آزاد ہے، اور مراد لے لیا انتی طالق، تو سبب بول کر یہ مسبب مراد لینا تو جائز، لیکن کسی نے اپنی باندی سے کہا انتی طالق اور اس سے مراد لے رہا انتی حرہ، تو یہ مسبب بول کر سبب مراد لینا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ ایک نظیر سے سمجھا رہے ہیں صاحب کتاب کہ یہاں پر سبب اور مسبب کے درمیان جو اتصال ہے جانب واحد سے ہے، بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جملہ تامہ پر جملہ ناقصہ کا عطف کر دیا جائے۔ جملہ تامہ پر اگر جملہ ناقصہ کا عطف کر دیا جائے تو بالکل یہی اس کی مثال ہو جائے گی، کیونکہ جملہ تامہ پر جب جملہ ناقصہ کا عطف کیا جائے گا تو جملہ ناقصہ، جملہ تامہ ہے تو وہ تو مبتدا خبر ہے، اس کو اپنے وجود اور اپنے تحقق میں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جملہ تامہ کو، لیکن جملہ ناقصہ کا جب اس پر عطف کر دیا جائے گا اور جملہ ناقصہ ہے اس کی خبر موجود نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے اس بات خبر میں یا ثبوت خبر میں
یا جملہ ناقصہ اپنی خبر میں محتاج ہوگا جملہ تامہ کا. تو احتیاط جانب واحد سے ہے. جب احتیاط جانب واحد سے ہے تو یہاں پر اس جملہ ناقصہ کا عطف جب جملہ تامہ پر کیا جائے تو یہاں پر بھی یہی کہا جائے گا کہ احتیاط جانب واحد سے ہے. یعنی جملہ تامہ فی نفسی ہی تام ہے، جملہ کاملہ فی نفسی ہی کا تام ہے، کیونکہ اس میں مسند اور مسند لے پورے طور سے پائے جا رہے ہیں. وہ اپنے وجود و تحقق میں کسی کا محتاج نہیں. لیکن جملہ ناقصہ کو خبر کی ضرورت ہے تو وہ اپنی خبر میں، اور اس کی خبر ذکر کی نہیں ہے متکلم نے، تو اب وہ اپنی خبر میں محتاج ہوگا کس کا؟ جملہ کاملہ کا. تو احتیاط جانب واحد سے ہوئی. یہ بالکل ایسی ہی احتیاط جانب واحد سے ہے جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ سبب و مسبب کے درمیان میں بھی احتیاط جانب واحد سے تھی. تو بالکل سبب و مسبب والی جو بات ہے وہ جملہ ناقصہ کی اور جملہ تامہ کی نظیر بن جائے گی نا. جی فرماتے ہیں وَهُوَ نَظِيرُ الْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ اِذَا عُطِفَتْ عَلَى الْكَامِلَةِ. یہ سبب اور مسبب کی جو گفتگو ہم نے بتائی، ذکر کی، اتصال الفرع بما ہوا سبب محض کی جو گفتگو ہوئی، یہ بالکل جملہ ناقصہ کی نظیر ہے جبکہ جملہ ناقصہ کا عطف کر دیا جائے جملہ کاملہ پر. تو جملہ کاملہ دیکھو مسند و مسند لہ ہے. مثلا ہم نے کہا زینب طالق و ہند، یا ہند طالق و زینب. تو ہند طالق دیکھو مبتدا خبر ہے، یہاں پر تو اس کی خبر موجود ہے، تو یہ جملہ کاملہ ہے اور اس پر عطف کر دیا گیا وہ زینب کا. اور زینب یہ جملہ ناقصہ ہے کیونکہ اس کو اپنی خبر کی ضرورت ہے، اس کی خبر مذکور نہیں ہے. اب مجھے بتاؤ جملہ ناقصہ جو ہے وہ پورے طور سے اپنے وجود اور تحقق میں، بلکہ جملہ مفیدہ بننے کے لیے وہ محتاج ہے کس کا؟ جملہ کاملہ کا. جملہ ناقصہ محتاج ہے کس کا؟ جملہ کاملہ کا. کیا یہ بتاؤ جملہ کاملہ بھی جملہ ناقصہ کا محتاج ہے؟ نہیں، وہ محتاج اپنے وجود و تحقق میں، اپنے مفید ہونے میں جملہ ناقصہ کا محتاج نہیں ہے. یا ہم لفظ احتیاج بول دے رہے ہیں، اس کو ہم توقف سے بدل دیتے ہیں. یہ کہو جملہ ناقصہ اپنے وجود و تحقق میں، جملہ ناقصہ کا تحقق اور اس کا مفید ہونا موقوف ہے پورے طور سے جملہ کاملہ پر، اور جملہ کاملہ کا مفید ہونا اور اس کا ثابت ہونا، اس کا متحقق ہونا، یہ موقوف نہیں ہے جملہ ناقصہ پر. جملہ تامہ کا یا جملہ کاملہ کا مفید ہونا یہ موقوف نہیں ہے، صحیح ہونا یہ موقوف نہیں ہے کس پر؟ جملہ ناقصہ پر. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جملہ تامہ فی نفس ہی صحیح ہونے کے لیے تو موقوف نہیں ہے ناقصہ پر، لیکن جب اس کے ساتھ جملہ ناقصہ کو جوڑ ہی دیا گیا ہے تو جملہ کاملہ یہ موقوف ہوگا جملہ ناقصہ پر، اس معنی کر تاکہ جملہ ناقصہ درست ہو جائے. اس کو درست کرنے کے لیے یہ موقوف رہے گا. فی نفس ہی اپنے ثبوت اور اپنی صحت میں، اپنے مفید ہونے میں اس پر موقوف نہیں ہوگا، بلکہ جملہ ناقصہ کی صحت کے خاطر کہ وہ اس کی خبر میں مشترک ہو جائے، شریک ہو جائے، اس خاطر کہا جا سکتا ہے کہ جملہ کاملہ جملہ ناقصہ پر موقوف ہے، لیکن اپنی صحت میں نہیں بلکہ اس کی صحت کے لیے. اسی لیے صاحب کتاب نے اسی بات کو صاحب کتاب نے فرمایا توقف اول الکلام، اول کلام یعنی جملہ کاملہ وہ موقوف ہوگا علی آخری، جملہ ناقصہ پر یعنی آخر کلام پر. کیوں؟ لصحت ہی، کیوں موقوف ہوگا؟ اس آخر کلام یعنی جملہ ناقصہ کی صحت کے لیے، اپنی صحت کے لیے نہیں. وَإِفْتِقَارِهِ إِلَيْهِ، اور اس لیے موقوف ہوگا کہ وہ جملہ ناقصہ جملہ تامہ یعنی آخر کلام اول کلام کا محتاج ہے. فَأَمَّا الْأَوَّلُ، رہا پہلا یعنی جملہ تامہ اور جملہ کاملہ، فَتَامٌ فِي نَفْسِهِ، تو وہ تو فی نفس ہی تام ہے، صحیح ہے، اسے اپنی صحت اور اپنے مفید ہونے میں کوئی حاجت نہیں ہے جملہ ناقصہ کی. کیوں؟ لے استغنائی یا نہ ہو، کیونکہ تو اس کی خبر موجود ہے نا، تو وہ تو جملہ ناقصہ سے بے نیاز ہے. تو یہاں پر جانب واحد سے احتیاج ہوئی بچوں. جی بالکل اسی طریقے سے
اتصال الفرع بما هو السبب محض میں بھی جانب واحد سے اتصال ہے۔ یہی بتانے کے لیے صاحب کتاب نے اتنی عبارت پیش کی تھی۔ ہماری گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، غور سے سنی جی۔ آپ اس گفتگو کو ہمارے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واٹس ایپ پر بہت ساری آڈیو آتی ہیں، تھوڑے دن کے بعد آپ کو نہیں پتہ چل پائے گا کہ کون سی آڈیو کون سی کتاب کی ہے اور کہاں پر ہے، پورے لمبا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ہماری اس کتاب کو دوبارہ سے بھی اگر کبھی سننا چاہیں گے تو ہمارے یوٹیوب چینل اردو میں ہم سبق درس نظامی لکھ کر سرچ کریں گے تو سامنے آ جائے گا، اور وہاں پر جا کر آپ پلے لسٹ سے اپنے تمام اسباق یکے بعد دیگرے سن سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر سبسکرائب اور لائک کریں اور اپنے ساتھیوں سے شیئر کریں جو اس طرح کے اسباق سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کا استفادہ کرنا ہمارے لیے باعث ثواب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔